حلب کا ایک تاجر اپنے شہر کے قاضی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں ایک طویل سفر پر جا رہا ہوں، اس لیے جواہرات کا یہ صندوق آپ اپنے پاس امانتاً رکھ لیں، میں واپسی پر لے لوں گا۔ قاضی نے صندوق رکھ لیا اور تاجر چلا گیا۔ جب وہ چند ماہ کے بعد واپس آیا اور صندوق مانگا تو قاضی صاحب نے کہا، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں۔ تاجر کو بہت صدمہ ہوا اور وہ فریاد لے کر امیر حلب کے پاس پہنچا۔ امیر نے کہا، کل چاشت کے وقت تم دوبارہ قاضی صاحب کے پاس جاؤ، میں بھی وہیں ہوں گا۔ دوسرے دن امیر حلب چاشت سے کچھ پہلے قاضی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ نے مجھے ایک خاص کام کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بادشاہ حج کے لیے جا رہا ہے اور تمام وزراء نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ بادشاہ کی غیر حاضری میں نظام سلطنت آپ جیسے متقی، شریف اور دیانتدار انسان کے سپرد کیا جائے، اور مجھے ہدایت ہوئی ہے کہ اگر آپ اس ذمہ داری کو قبول فرما لیں تو کل صبح آپ کو دربار خلافت میں خود لے کر پہنچوں۔ یہ سن کر قاضی صاحب بے حد خوش ہوئے اور فوراً ہاں کر دی۔ عین اسی وقت وہ تاجر داخل ہوا۔ قاضی صاحب اسے دیکھتے ہی پکار اٹھے، الحمدللہ کہ آپ آ گئے، آپ کی امانت، آپ کا زر و جواہرات والا صندوق ساتھ والے کمرے میں رکھا ہے، اپنی امانت لے جائیے۔ دوسرے دن قاضی صاحب بن سنور کر امیر حلب کے ہاں پہنچے۔ امیر نے کہا، قاضی صاحب، روانہ ہونے سے پہلے صرف ایک سوال کا جواب دیجیے کہ ہم نے آپ سے تاجر کا صندوق پوری سلطنت دے کر واپس لیا ہے۔ اگر آج آپ سلطنت پر قابض ہو گئے تو کل کس قیمت پر واپس دو گے؟ قاضی کا سر شرم سے جھک گیا۔ آج بھی جو لوگ اقتدار و اختیار کی مسندوں پر بٹھانے اور اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ایک چھوٹی سی امانت یا کوئی چیریٹی فنڈ رکھائے جانے کے اہل بھی نہیں ہیں، ان کے حوالے پورا ملک کیوں کیا جاتا ہے؟